الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور میرے غضب سے بچو، اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دارا حالہ کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شروع سورہ سے لے کر یہاں تک کا پورا سلسلہ کلام ایک تمہید یا مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تمہید میں خطاب اگرچہ بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، اس میں کہیں براہ راست یہود کو مخاطب کر کے کوئی بات ان سے نہیں کہی گئی۔ اب یہ تمہید ختم ہو گئی، آگے یہود کو براہ راست مخاطب کر کے پہلے ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں جو تورات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت سے متعلق ان پر عائد ہوتی ہیں۔ پھر تفصیل کے ساتھ ان کے وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کے سبب سے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منصب امامت سے معزول کر کے دوسروں کو اپنی ہدایت اور شریعت سونپے۔ یہ مضمون تقریباً اس سورہ کے آدھے حصے پر حاوی ہے، اور اس میں دعوت اور ملامت کے بعد ان کی معزولی کے باوجود ان کی پوری تفصیل نہایت خوبی اور نہایت جامعیت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔ آیت 40 سے 46 تک بنی اسرائیل کو 3 چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ ایک اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کو یاد رکھیں، ان کو بھول نہ جائیں۔ یہ انعامات اللہ کے فضل سے ان پر ہوئے ہیں، ان کے ذاتی یا خاندانی استحقاق کا نتیجہ نہیں ہیں جن پر وہ آبائی وراثت کی حیثیت سے قابض رہے ہیں۔ دوسری اس بات کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو وہ پورا کریں۔ وہ اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عہد پورا کرے گا جو اس نے ان سے کیا ہے۔ تیسری اس بات کی کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ان تینوں باتوں کی یاد دہانی کرنے کے بعد ان کو قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور یہ دعوت در حقیقت انہی تینوں چیزوں پر مبنی ہے جن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ انعام کے پہلو سے ان کے لیے قرآن پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری قرار دیا کہ ان کو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا ہوئی تھیں، قرآن کے ذریعے سے انہی نعمتوں کی تکمیل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ان پر آخری فضل فرمایا، اور اس فضل کا اس کے ظہور سے پہلے ہی ان سے وعدہ بھی فرمایا تھا تاکہ بنی اسرائیل اس سے بے خبر اور نا آشنا نہ رہیں، بلکہ اس سے آشنا اور اس کے منتظر رہیں، تاکہ جب نعمت نازل ہو تو خود بھی اس کو بڑھ کر قبول کریں اور دوسرے بندگان خدا کو بھی اس کی قبولیت کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ جب یہ معود نعمت نازل ہوئی تو ان کو دعوت دی گئی کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو یہ سب سے بڑھ کر کفران نعمت ہوگا جس کے وہ مرتکب ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے لیے امید کا آخری دروازہ بھی بند کر لیں گے۔
عہد کے اس پہلو سے اس دعوت کو قبول کرنا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ اس کتاب اور اس نبی پر ایمان لانے کا بنی اسرائیل سے تورات میں عہد لیا جا چکا تھا۔ اب اس کتاب اور پیغمبر پر ایمان نہ لانے کے معنی یہ تھے کہ انہوں نے محض محبت دنیا میں پھنس کر اس عہد کو توڑ دیا جو اپنے رب کے ساتھ وہ باندھ چکے تھے۔ خشیت الہی کے پہلو سے اس دعوت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ اس واضح تصریحات اور ان قطعی عہود کے باوجود جو تورات میں موجود ہیں، بنی اسرائیل کی طرف سے اس دعوت کی تکذیب اور مخالفت کی راہ میں پیش قدمی ایک ایسی جسارت تھی جو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی تھی۔ قرآن نے ان کو متنبع کیا کہ ان موہوم اندیشوں کے لیے جو اس دعوت کو قبول کر لینے کی صورت میں نظر آتے ہیں، خدا کے اس حتمی عذاب سے بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے جو اس دعوت کی تکذیب کی صورت میں نازل ہو کے رہے گا۔ اس عام یاد دہانی اور دعوت کے بعد خاص طور پر ان کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے یہ تنبیہ فرمائی کہ جانتے بوجھتے اور کتاب اور شریعت کا علم رکھتے ہوئے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے حق اور باطل کو گڈ مڈ کرنے اور حق کو چھپانے کا کاروبار انہیں نہیں کرنا چاہیے، جس میں وہ اس وقت پوری سرگرمی کے ساتھ مصروف ہیں۔ انہیں کتاب اور شریعت کا جو علم ملا ہے اس کا اصلی حق ادا کریں، اور وہ یہ کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے عوام کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں۔ وہ اس منصب سے غلط فائدہ اٹھا کر ان کو اندھا بنانے کے لیے ان کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں۔ عوام اور خواص دونوں طبقات کے اس بگاڑ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اب بالترتیب مذکورہ دونوں خرابیوں کا علاج بھی بتایا ہے۔ پہلے اس عام خرابی کو لیا جو کفرانی نعمت، نقص الہی اور خدا سے بے خوفی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ ان تینوں بیماریوں کے علاج کے لیے بنی اسرائیل کو 3 باتوں کا حکم دیا، یعنی نماز، زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا۔ نماز کا حکم اس لیے دیا کہ وہ ذکر اور شکر کا مجموعہ اور اپنے تمام عہود کا سرنامہ ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوئے۔ اس کے اہتمام سے ان تمام چیزوں کی زندگی کی راہ کھل جاتی ہے جس پر شریعت الہی قائم ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ یہی اس مرض بخالت اور محبت دنیا کا علاج ہے جس کے سبب سے یہود اللہ تعالیٰ کا پیمان توڑنے اور خدا کی شریعت کو دنیا کی متاع قلیل کے عوض فروخت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا حکم اس لیے دیا کہ عام نمازیوں کے ساتھ نمازوں کی حاضری ان کے تکبر کو توڑے، ان کے اندر خاکساری اور تواضع پیدا کرے، اور یہ خاکساری اور تواضع ان کے لیے اس بعثت پر ایمان لانے کی راہ کھولے جس پر ایمان لانے میں ان سب کے لیے بڑی رکاوٹ ان کا غرور تھا۔ وہ اسرائیل کے برتر گھر سے ہو کر امیوں کے اندر سے اٹھنے والے ایک رسول پر کس طرح ایمان لائیں؟ یہود کے عام بگاڑ کا علاج بتانے کے بعد ان کے علماء کی طرف توجہ فرمائی اور ان کا مرض بتایا کہ وہ عوام کو تو نیکی اور دینداری کی تلقین کرتے ہیں، لیکن تلقین کے وقت وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ نیکی اور دینداری کی باتوں کے جتنے مخاطب عوام ہیں اس سے زیادہ ان کے مخاطب یہ خود ہیں، اس لیے کہ کتاب الہی کے اسرار اور رموز سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو بھی اسی طرح خدا ترس اور خدا کے حقوق اور فرائض کو پہچاننے والا بنا لیں جس طرح یہ عوام کو بنانا چاہتے ہیں، تو چشم زدن میں لوگوں کے لیے قبول اسلام کی راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ رکاوٹیں انہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، کسی اور کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ان نصیحت کرنے والوں کے خود اپنے کان بالکل بہرے واقع ہوئے ہیں۔ ان تنبیہات اور ہدایت کے بعد وہ طریقہ بتایا جس کو اختیار کر کے بنی اسرائیل اس آخری ہدایت پر ایمان لانے کی مشکل کو اپنے لیے آسان بنا سکتے تھے۔ وہ طریقہ صبر اور نماز کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اگر اپنی خواہشات اور بدعات کو چھوڑ کر اپنی جمی جمائی سیادت و امارت سے دستکش ہو کر قرآن پر ایمان لانا مشکل ہوتا ہے تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ دونوں سہارے اس چڑھائی کو آسان بنا دیں گے۔ نماز کو میثاق خداوندی کے اندر ایمان کے بعد اولین اہمیت حاصل ہے۔ جی ناظرین، قرآن حکیم کا بیان تجدید دین اصلاح ملت کی تمام تحریکات اور تمام دعوتوں کے جانچنے کی ایک کسوٹی فراہم کرتا ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعوت یا تحریک اصلاح ملت صحیح دعوت یا تحریک ہے جس کی ابتدا اور انتہا، جس کے عقیدے اور عمل، جس کے نصب العین اور پروگرام دونوں میں نماز اور اقامت نماز کو وہی اولیت اور اہمیت حاصل ہو جو اللہ کے عہد اور اس کی اقامت کی جد و جہد میں فی الواقع از روئے قرآن اس کو حاصل ہے۔ جس دعوت یا تحریک میں نماز کو یہ اولیت اور اہمیت حاصل نہ ہو وہ تجدید دین اور اصلاح ملت کے نقطۂ نظر سے ایک بے برکت بلکہ لا حاصل کام ہے، کیونکہ وہ اس ریڑھ کی ہڈی سے بھی محروم ہے جس پر تجدید دین کی دعوت کا قالب کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی روح سے بھی وہ محروم ہے جس سے اس قالب کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ جی تو ناظرین، آیت 46 تک ہم نے تفسیر کی، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سے آگے تفسیر کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔